مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ دیکھیں کہ زمین اگر ناپاک ہو، زمین پر لگ جاتی نجاست لگ جاتی ہے، ناپاک ہو، پاک کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اس جگہ کو آپ پانی سے دھو لیں یا بارش برسیں اور وہ جگہ پاک ہو جائے۔ نمبر 2، وہاں کی مٹی نجاست سمیت اٹھا کر کسی اور جگہ پر ڈال دو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، سورج اور دھوپ کی تپش اس جگہ پر آ جائے اور نجاست کو سکھا دے، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ باہر ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ جنازے کی نماز کے لیے وہی شرائط ہیں جو 5 وقتہ نماز کے لیے شرائط ہیں، کہ جگہ کا پاک ہونا وغیرہ وغیرہ، باوضو ہونا، رخ بقبلہ ہونا۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو دھو لیا ہے؟ بارش تو سال میں 1 آدھ مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہم وہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھی صبر کرو 5 منٹ، اس جگہ کو دھو لیں گے پھر اس کے بعد جنازہ ہوگا۔ کیونکہ اگر جگہ ناپاک ہو تو جیسے 5 وقتہ نماز نہیں ہوگی تو جنازہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ سورج کی روشنی، سورج کی تپش لگ گئی، جگہ پاک ہو۔ تو اسی طرح رمضان کا معنی جلانا، رمض سے نکلا ہے، جلانے کے معنی میں آتا ہے۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں انسان کو پاک کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، عربوں میں یہ مشہور ہے، جو چیز مقدس ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے، عرب لوگ اس چیز کے کئی نام رکھتے ہیں۔ عظمت والی چیز، مقدس چیز، مقدس شے، مقدس ذات کے کئی نام رکھتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقدس ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام ہیں، اور بہت سارے علماء نے یہاں پہ تو جمع کر دیے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید، آپ جب کھولیں گے تو قرآن مجید کے پہلے صفحے کے اس میں ٹائٹل میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ملیں گے۔ اور قرآن مجید میں بھی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الرحمن الرحیم۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدس ہستی ہیں، تو اللہ کے نبی کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ محمد ہے، احمد ہے، ہاشم ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے آپ کو رؤوف رحیم کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف رحیم کہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربوں کے ہاں مقدس ذات، مقدس شے کے کئی نام ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے، رمضان کے بھی عربوں نے کئی نام رکھے ہیں۔ اب احادیث کے اندر پڑھیں گے کہ رمضان المبارک کے کئی نام آپ کو نظر آئیں گے۔ شہر مبارک، مبارک مہینہ، اور شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد صحابہ کو خطبہ دیا اور یہ کہا قد اذلکم شہر عظیم،
ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے. شہر مبارک، شہر عظیم، شہر صبر، صبر کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں، آپ فضائل اعمال کھول کے دیکھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور اسی طرح فرمایا یہ شہر مواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ غم خواری کا مہینہ ہے. جب انسان کو بھوک لگتی ہے پتہ چلتا ہے کہ بھوکے انسان کے کیا احساس ہوتے ہیں. ہمارے پڑوس میں ایسے بھی لوگ ہیں، ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد میں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ان کا نہ مجھے احساس ہوتا ہے نہ آپ کو احساس ہوتا، کیونکہ ہم نے کبھی بھوک میں وقت نہیں گزارا. لیکن اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم بھوکا رہیں گے، پیاسا رہیں گے، تو دوسرے کی غمخواری کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو. تو فرمایا کہ شہر عظیم ہے، شہر مبارک ہے، شہر صبر ہے، شہر مواسات ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اور فرشتوں میں اپنے بندے چنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں انسانوں میں دیکھا کہ مجھے اپنے قاصد بنانے کے لیے ایک عظیم ہستی کا انتخاب کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محلے میں، اس علاقے میں نظر کرم فرما کر ہر اعتبار سے اعلیٰ اور اکرم اور عرفہ انسان کو اس محلے میں، اس علاقے میں اپنا رسول اور قاصد بنا کر بھیجا. اور آپ کو میں نے یہ کہا کہ رسول اس محلے میں، اس علاقے میں سیرت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور صورت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام میں بھی قاصد چنائے، جس کو قرآن میں رسول فرمائے. لیکن نبیوں میں رسول اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو آ کر دین کی تعلیم دے دیں، وہ فقط انبیاء کو پیغام پہنچاتے ہیں بس. اللہ نے فقط انسانوں میں اور مردوں میں رسول بھیجے، مردوں میں اور انسانوں میں بس. جنات میں اللہ نے رسول بھیجا نہیں. اب جنات کا بھی یہی رسول ہے، انسانوں کا بھی یہی رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں. اب اس زمین پر جنات بھی رہتے ہیں نا، وہ بھی اس رسول کے شریعت کے پابند ہیں، اس قرآن کے پابند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جنات کا قافلہ آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. سورہ جن آپ پڑھیں، انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اور جا کر اپنی قوم کو کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. جنات نے جا کر اپنی قوم کو کہا ہم نے تو اللہ کے نبی پر ایمان لایا، تم بھی اس نبی پر ایمان لے کر آؤ. یجرکم من عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب سے تمہیں بچائے گا. جنات میں اللہ نے رسول بنایا نہیں، اور فرشتوں میں رسول بنتا نہیں. کیسے؟ اگر فرشتے کو اللہ رسول بنا کر بھیجے، فرشتے تو ہماری نظروں سے غائب ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، تو ہمیں دین کی تعلیم کیسے دے دیتے؟ اور عورتوں میں رسول اللہ نے نہیں بنایا. لازماً مردوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجے. کائنات میں، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم، نظر رحمت پڑی تو اس زمین پر مقدس سے مقدس، اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کردار میں، سیرت، صورت میں اچھا ہو، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. تمام انسانوں میں اللہ نے رسولوں کو چنا. تمام فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو چنا. اور تمام کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابوں کو چنا. 4 میں قرآن مجید کو چنا. تمام رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 رسولوں کو چنا،
اور 313 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رسولوں کو چنا، اور 4 رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اور جب دنوں کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں میں جمعۃ المبارک کو مقدس دن چنائے، اور راتوں کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت کو چنا، اور تمام مہینوں کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو برکت کے لیے چنا۔ اور اللہ کرے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے برکت کا سبب بن جائے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کا جمعہ اچھا گزرا اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرے گا۔ جس کا جمعہ اچھا گزرا یعنی پچھلے جمعے کی نماز پڑھی، اس جمعے کی بھی نماز پڑھی، تو جس کا جمعہ اچھا گزرا اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ 2 جمعے کی نماز پڑھے گا، مثلا پچھلے جمعے کی نماز پڑھی اور اس جمعے کی نماز پڑھے گا، تو اس بیچ میں اس نے جتنے جرم کیے، گناہ کیے، ان 2 جمعوں کے پڑھنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو 5 وقتہ نماز پڑھے، مثلا فجر کی نماز پڑھی، اب ظہر کی نماز پڑھے گا، اس بیچ میں اس نے جتنے گناہ کیے 2 نمازوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح عصر، اسی طرح مغرب، اسی طرح عشاء۔ اور فرمایا کہ 2 رمضان المبارک کے بیچ میں شرط یہ کہ اس مہینے میں بھی روزہ رکھا، پچھلے رمضان میں بھی روزہ رکھا، اس بیچ میں 11 مہینے گزر گئے، انسان سے کمی کوتاہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رمضان المبارک کے برکت سے 11 مہینوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔